تو اس ایک تمہید کے بعد آج شروع کرتے ہیں سوال و جواب کو. اور ایک سوال یہ آیا ہے، دیکھیں سحر جادو کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. دو لفظ ہیں، ایک ہے سحر، سحر سین اور ہا کی زبر کے ساتھ، یہ کہتے ہیں صبح ہو جانے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجیناہم بسحر، ہم نے صبح صادق کے قریب قریب ان لوگوں کو عذاب سے نجات دی. سحر اور سحر ہے کی زیر کے ساتھ، یہ ہے جادو. سحر اور سحر دونوں الفاظ کے تلفظ میں فرق ہے، تو اس لیے بسا اوقات بولتے ہوئے کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سحر جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ صبح صادق، اور سحر جو ہے وہ ہے جادو. اسی طرح بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں شفا اور شفا. شفا جو ہے وہ مریض کی صحت کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، شین کی زیر کے ساتھ، جبکہ عمومی طور پر لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. شفا کا مطلب ہے کھڈا، کھڈے کا کنارہ. تو اللہ اسے شفا دے مطلب یہ ہے، اب سمجھ ہی جائیں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. معاذ اللہ. تو شفا ایک الگ چیز ہے، وہ کھڈا ہے، کھڈے کا کنارہ ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کا جو کھڈا ہے اس کے کنارے پر کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا تاکہ تمہیں جہنم سے نجات دلائے. تو سحر جادو، سحر صبح صادق، شفا شین کی زیر کے ساتھ، اور اس سے مراد مرض کی شفا، اور شفا کھڈا. اردو میں نہیں استعمال ہوتا. اردو میں جو لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ شفا ہی ہوتا ہے، شین کی زیر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اور وہ شفا دوسرا وہ کھڈا ہے. سوال یہ کیا ہے کہ بولی سینا نے عقائد کو کہاں بیان کیا ہے. تو آپ دیکھیں ان کی کتاب ہے شفا، شین کی زیر کے ساتھ. یعنی جو بھی لوگ مریض ہیں، جو بھی لوگ سوال کا جواب دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ لسینا نے کہا کہ میری کتاب شفا کو پڑھیں. شفا بولی سینا کی نہایت زبردست کتاب ہے، کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھی. اس میں 10واں جو اس کا مقالہ ہے، 10ویں مقالے میں شفا کے بولی سینا نے مختلف چیزوں پر بحث کی ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے الہیات رکھا ہے، کہ تمام وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی نسبت سے ہے. الہیات میں جتنے بھی ابواب آتے ہیں ان میں پھر فردر ڈویژن ہوتی ہے. الہیات جہاں خالصتاً ان مسائل کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق ہے. نبوت کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، معجزات کیا ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں، اور جو کچھ جادوگر کرتے ہیں سحر میں فرق کیا ہے، اور جتنی بھی نبوت کی باتیں. اور پھر تیسری چیز وہ سمعیات، وہ چیزیں جو نقل میں آتی ہیں، سننے سے وہ عقیدہ ملتا ہے، عقل اسے نہیں پہچان سکتی. مثلا عذاب قبر ہے، اب عقلی چیزیں اس میں دلائل کہاں سے چلیں گے؟ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، یہ تو سمعیات ہیں. تو عقل یہاں پر پہنچ کے عام طور پر بیکار ہو جاتی ہے. الہیات کے باب میں تو تھوڑا سا چلتی ہے، پھر کام ہی نہیں دیتی، اور نبوات کے باب میں بھی تھوڑا سا چل لیتی ہے. سمعیات میں تو بالکل یہ عقل اندھی اور گونگی بہری ہو جاتی ہے، عقل کا کام نہیں.
تو عقیدے پہ جو کتابیں مستقلاً لکھی گئی ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ابو علی سینا نے شفا میں بحث کی ہے، اور انہوں نے شفا میں الہیات کے باب میں 10واں جو چیپٹر اس کا لکھا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کیا چیزیں ہیں۔ اس میں پہنچ کے نا ابو علی سینا بعض چیزیں ایسی لکھ گئے ہیں جو پہلے وہ قائل نہیں تھے، اولیاء اللہ کی کرامات کے، دعا سے تقدیر کے بدل جانے کے، مراقبات کے، صوفیہ کے ذکر و اذکار جو ہیں ان کے، ان ساری چیزوں کے۔ تو اس لیے ابو علی سینا کو اگر پڑھا جائے تو ان کی جو کتاب ہے شفا میں الہیات کا جو 10واں مقالہ ان کا ہے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ ہم اس لیے خم ٹھونک کے اہل سنہ کی عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پشت پہ پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کھڑے ہیں، نووی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، صاحب فتح القدیر ہیں، حضرت مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام غزالی ہیں، سبکی ہیں، کہیے کتنے گنوائیں، 14 صدیاں ہیں تو 1400 آدمی کھڑا ہے پیچھے، یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ولیعذ باللہ دین پھر رہ کیا گیا؟ اور اسی لیے انہی کے بل بوتے پر کھڑے ہو کے ہم اپنے اہل السنہ کے مخالفین کو، چاہے وہ ناصبی ہوں، رافضی ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، کوئی ہو، ہم اسی پہ خم ٹھونک کے ان کی گمراہی کی بات کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اس عقیدے میں۔ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ کے پاس تو جب پہنچیں سو پہنچیں، کھڈے میں اتار کے مٹی ڈال کے چلے آئیں گے، اور فرشتے آ کے پوچھیں گے عقیدے کا، تو ہم کیا خدا کو جواب دیں گے؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہم اہل سنہ میں سے، ہم اس سے بھی بڑی بات اگر لفظوں میں بڑی ہے، حقیقت وہی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے۔ خدا ہندو ہے، یہ ایک مثال یاد رکھنا۔ ایک آدمی لکھتا ہے کہ خدا نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ نیچری کون ہوتا ہے؟ یہ اب نیچری کا نام ہے نا، نیچر، فزکس، طبیعات، اس سے بنایا نا اردو کر کے نیچری۔ یہ پچھلے زمانوں میں کیا تھا، یہ دہریے جو ہوتے تھے نا، طبیعیات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ چاروں عناصر، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چاروں عناصر کے مجموعے سے جو کچھ بھی بنتا ہے، کیمسٹری میں چلے جائیں، جتنے بھی ان کے ایسڈز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں بھی بنتی ہیں، ان سے طبعی طور پہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بس خود بخود ہی ہوتا رہتا ہے۔ وہ طبعی تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نیچری کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا خدا نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، خدا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ خدا نے کبھی بھی کسی بچے کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا۔ اسی جو تم کہتے رہتے ہو نا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ سب غلط ہے۔ مریم کی شادی یوسف سے ہوئی تھی، اور یہ چھٹا ہوا کا لفظ خیر اس زمانے کی اردو ایسی ہی ہوگی، یعنی خالص پکا نیچری ہے۔ یہ جناب والا فکرہ ہے آپ کے حضرت سر سید احمد خان صاحب مرحوم کا۔ 200 سال تقریباً گزر ہی گئے، اب ہم کھڑے ہو کے اس تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کون سید صاحب کی بات مانتا تھا، کون مخالفت کرتا تھا، کون مسلمان اس وقت ادھر تھے، کون مسلمانوں کو چونکہ بنیادی طور پہ گورے ان کے محبوب بن گئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد محبت کرتے تھے، گم تھے انگریزوں کی محبت میں۔ یہ خوش فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کوئی چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، وہ گم تھے انگریزوں کی محبت میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ملفوظات کی شاید 4 یا 10ویں جلد میں، بہرحال حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں
نصرانیت مسلمانوں کو پسند ہے، نصارہ نہیں۔ عیسائی سے نفرت ہے اور عیسائیت اپنے گھروں میں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، جتنے آباء و اجداد تھے یہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ بڑا آدمی، نانا، دادا، چچا، کوئی بھی، وہ بکری کی کھال بچھا دیتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے۔ بھیڑ کی کھال تھی، اس پہ بیٹھتے تھے۔ یہ ہندوستان میں عام رواج تھا، آپ کو نہیں معلوم، آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھ لیجیے۔ اس لیے کہ وہ سب کہتے تھے کہ بکری میں، بھیڑ میں عاجزی ہے، اس کھال پہ بیٹھو، عاجزی پیدا ہوگی۔ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے کیا؟ حضرت نے فرمایا کبھی کبھی گائے کا گوشت بھی ہندو دوستوں کو کھلا دیا کرو۔ ان کا حضرت ہندوؤں کو گائے کا گوشت کھلا دیں کیا اثر ہوگا؟ وہ فرمایا وہی جو تم سور کا گوشت کھاؤ تو تم پہ اثر ہوگا۔ حلال گوشت اور حرام گوشت، اس کا فرق کرتے تھے نا، کہیں اور بات نہ نکل جائے، اس لیے ہم اس سے ہٹتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، ٹیبل چیئر آیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور ہماری طبیعتوں میں جو عاجزی تھی، زمین پہ بیٹھ کے کھانا، بڑوں کے سامنے سر جھکا کے کھانا، بڑے چھوٹے کی تمیز کرنا، بڑا آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دے دیتا تھا، پلیٹ سے ماں نے، نانی، دادی نے سالن کا ایک چمچہ نکال کے دے دیا، وہ جو محبتیں اور شفقتیں تھیں نا، وہ سب چیئر ٹیبل میں گم ہو گئی۔ ہم محبتیں ہی تو کرتے رہے انگریزوں سے۔ یہ تو کچھ فیصد ہندو، کچھ فیصد سکھ، کچھ فیصد مسلمان تھے جنہوں نے کہا آزادی چاہیے، اور وہ کچھ فیصد تھے جن کے بنیاد پہ تحریک خلافت چلی تھی، وگرنہ گورے ان سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو سید احمد خان صاحب نے جو عقائد لکھے ہیں نا، ان کے جو اعتقادات ہیں، اس پہ انہوں نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ سارے یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ سب کے سب معتزلہ کے عقائد تھے، وہیں سے لیے تھے، اور کہاں سے آ گئے تھے؟ تو اس لیے یہ جو ابو علی سینا کا ہے، ابو علی سینا نے یہ ساری مباحث لکھی ہیں، اور ابو علی سینا کی شفا جو ہے بہت کام کی جائے کی چیز ہے، ایک عرصے تک پڑھی اور پڑھائی گئی، اور وہ جو لوگ، وہ جو سوسائٹی پڑھنے اور پڑھانے کی تھی، وہ سوسائٹی خاص طور پہ دلی میں تھی، حیدرآباد دکن میں تھی، ہمارے بزرگ پڑھاتے تھے، اساتذہ کے اساتذہ پڑھاتے تھے، جے پور میں پڑھاتے تھے۔ اس کتاب کے خاص طور پہ درس ہوتے تھے لکھنؤ میں، اور حیدرآباد میں مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ سارے اہل سنہ کے عقائد کو نکھارتے چلے جاتے تھے ہر دور میں۔ وہ کہتے تھے یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ان کا نظریہ، یہ ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ان کا۔ اس لیے آج کے دور میں ہم بھی یہی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اہل سنہ کا عقیدہ سکھائیں کہ بیٹے ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود منع کر رکھا ہے کہ قرآن جیسی دوسری کتاب کوئی نہیں، خدا خود نہ منع کرے تو قرآن جیسی دوسری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ یہ تو عقیدہ اہل سنہ کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب جیسی ایک صورت، ایک کتاب لے آؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس بندے، اس بشر، سید البشر، سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی بندہ جو ایسی کتاب تمہیں لا دے، ایسا بندہ لے آؤ جسے 40 سال کچھ نہ پڑھاؤ اور عمر کے 41ویں سال میں وہ کہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہی کی ضمیر دونوں طرف لوٹتی ہے۔ معتزلہ اس پہ لکھتے ہیں۔
خیال رہا اس پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلطی سے ایک چیز ہو گئی ہے. کاش اتنی عمر ہوتی کہ ہم جو شاہ صاحب کی تفہیمات الہیہ چھپی ہے اس کا پہلا ایڈیشن دیکھتے، یا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے قلم سے کیا لکھا تھا. ایسے نہ ہو کہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اگر انہوں نے لکھی بھی ہے تو انہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی. ہم اس کو مانتے ہی نہیں. تفہیمات الہیہ میں ہے اور قرآن ہی کے متعلق ہے. سر سید نے بھی اس کی تردید کیا. سر سید کہتا ہے یہ بات شاہ صاحب کی درستی بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں مانتے اسے. لیکن اب اتنا کون کرے؟ آدمی نہیں رہے جو علم پہ تحقیق کرے. المہند المفند ایک کتاب ہے، ہمیں اس کا سب سے پہلا ایڈیشن چاہیے. وہ کتاب لکھی گئی تھی 1908 کے قریب. اس کا دوسرا ایڈیشن جو آیا تھا وہ بھی ہے 1323 ہجری میں. حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کے انتقال ہوا تھا. یہ بنتا ہے 1905. 1323 ہجری میں تشریف لے گئے تھے حرمین شریفین کے لیے سفر اختیار فرمایا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب. وہاں جا کر انہوں نے دیوبند کے 4 اکابر پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اور وہ جو فتویٰ تھا 1323 میں تشریف لے گئے تھے. 24 اور 25 میں جہاد سامنے آیا تھا. 1327 میں وہاں پہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھوایا تھا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی نے جواب اس کا لکھا تھا اور اس کا نام رکھا تھا المہند علی المفند. اور اس پہ دستخط کیے تھے 26 چوٹی کے علماء نے. مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی رحمہم اللہ، اوروں کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان سب نے دستخط کیے تھے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس کا پہلا ایڈیشن چاہیے. کہاں سے منگائیں؟ ایک کتاب کے لیے ایک بزرگ نے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، سعود القادر صاحب کو. انہوں نے بھیجی رامپور کے کتب خانے سے نکلوا کے. اور چونکہ اب یہ بہت سی مصروفیات اور ملک کے حالات اور سیاسی چیزیں بھی اور غیر سیاسی بھی، ابھی تک اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن ساتھ رکھتے ہیں، اتنی پیاری ہے وہ کتاب، اتنی اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ. اسے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ذبح کے مسئلے پہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں امت کے کیا اختلافات ہو گئے تھے، فارسی میں وہ کتاب پھر کیسے لکھی گئی تھی. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیمات الہیہ کا سب سے پہلا نسخہ چاہیے، یا تو وہ ملے یا حضرت کی اپنی تحریر ملے کہ لکھا کیا تھا. تو اس یہ عقیدے میں پہنچ کے یہاں پر بیٹھ کے فیصلے پھر کرنے پڑتے ہیں کہ اچھا اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے. تو آپ نے پوچھا ہے ابو علی سینا نے بھی عقیدے پہ لکھا ہے. ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ابو علی سینا نے عقیدے پر یہ کتاب ایک تحریر کی ہے. شفا کا 10واں چیپٹر آپ پڑھ لیجئے. ابو علی سینا نے کھل کے ان چیزوں کا اعتراف کیا ہے کسی زمانے میں وہ جو اس کا انکار کرتے تھے.